کہ ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں اس کے لیے. اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے, حضرت بلال کو پڑھیے, اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو پڑھیے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے, بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھیے, ان کی سیرتیں پڑھیے, کیسی کیسی قربانیاں دی انہوں نے. تب جو ہے ہمیں اس اسلام کی قدر معلوم ہوگی, تب ہمیں اس اسلام کی قدر معلوم ہوگی. ہمیں جو ہے پیدائشی مسلمان بن گئے. اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک گری نظر سے دیکھتے ہیں, یہ تو اب آیا ہے, یہ کیا کرے گا, ہم تو باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں مسلمان, تم تو باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں, تم نے اب تک اسلام کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنی جائیداد بنائی, تم نے اپنی زمینیں تیار کی, تم نے اپنا خاندان بنایا, تم نے بہت کچھ کیا. اسلام کے لیے کیا کیا؟ سوچئے اسلام کے لیے کیا کیا. یہ ہر ایک کے لیے سوال ہے کہ میں نے اسلام کے لیے آج کیا کیا. میں مسلمان ہوں, اللہ تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت مجھے عطا کی, اسلام جیسی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی, میں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ یہ ہر ایک کے لیے آج سوال ہے. اس کا محاسبہ کریں, صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور اسلام کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں. میرے بھائیوں, آج حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر کے صرف حالات سن رہے ہیں, نارتھ انڈیا کے حالات سنتے تھے, یو پی بہار کے حالات, یہاں تک کہ ساؤتھ انڈیا میں کرناٹکا کے اندر حالات بدل رہے ہیں, کرناٹکا کے حالات بدل رہے ہیں. کوئی دیر نہیں ہے, اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے, کوئی دیر نہیں ہے کہ یہاں کے بھی حالات بدل جائیں. اس لیے قبل اس کے حالات بدلیں. ایسے دور میں, ایسے مواقع میں اسلام کے لیے ہمیں اور تیار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے آپ. جیسے ہی چچا کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ نے اپنا دعوتی کام اور اونچا کر دیا, ہائی لیول کر دیا. قبائل کی طرف جاتے تھے, سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. پہلے تو جو حج کے لیے آتے تھے, ایک ایک فرد کو آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے. جیسے ہی چچا کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ سیدھا گئے, کہاں گئے؟ طائف گئے. قبیلے کے سردار سے آپ نے مخاطب ہو کر کے اسلام کی دعوت دی, قبیلے کے سرداروں سے آپ مخاطب ہو کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے. کیسا سلوک کیا گیا طائف میں؟ آپ پر پتھراؤ ہوئی آپ پر. اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے دعوت کے کام کو اور ہائی کیا. آپ نے ہجرت کا موقع ہے, آپ پر اعلان آ گیا ہے کہ محمد کو زندہ یا مردہ جو لائے گا اس کو 100 اونٹ نصیب ہوئیں گے, اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, جان کے لیے خطرہ ہے, راستہ بدل کر کے چھپ کر کے اپنے آپ کو بچائے جا رہے ہیں, اور درمیان میں ایک قبیلے کو آپ نے اسلام قبول کروایا. 70 افراد مدینہ جا کر پہنچنے سے پہلے ایک قبیلے کے 70 افراد نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. ایسے موقع پر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دعوتی کام کو اور ہائی لیول کریں, بلکہ جو ہے ڈر کر پیچھے ڈرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے, بلکہ جو ہے اور ہائی لیول کرنے کی ضرورت ہے. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے اور عمل ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ میرے صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے جسم کی قربانیاں دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے تھے, اسلام قبول کر لیا تو فوری طور پر ان کے سردار نے, قریش کا سردار نے فوری طور پر زنجیروں سے باندھ کر کے مکے کے اوباش لوگ, شریر قسم کے بچوں کے ہاتھ میں انہیں تھما دیتے, کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے مکے کی ریت پر, مکے کی پتھروں پر انہیں کھینچ کر لے جایا جاتا تھا. کبھی اس طرح کھینچا جاتا, کبھی اس طرف پلٹتے, اس طرف پلٹتے. تو سوچنے کی بات ہے, ایسے موقع پر وہ صحابہ کے زبان پر برابر کلمہ رہا, اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, جسم کی قربانی اگر ضرورت پڑے تو جسم کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خاتون ایک لونڈی تھی, اسلام قبول کی, ابو جہل کی لونڈی تھی. ابو جہل اتنا مارتا, مار کر کے, رو کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی, اندھی ہو گئی وہ.
پھر ابو جہل ہنسنے لگا، چھیڑنے لگا، دیکھ میرے خدا کو تو نے ٹھکرائی، میرے خدا کو تو نے ٹھکرایا، دیکھ میرے خدا تجھے اندھی بنا دیا، نابینا بنا دیا، مگر اللہ رب العزت نے ایک کرامت کر دکھائی، ان کے ذریعے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ اکبر، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابیات تھیں، یہ صحابیات تھیں، یہ صحابہ تھے، خواتین ہو مرد صحابہ ہو، ہر اعتبار سے اسلام کے لیے اپنے جسم کی قربانیاں دی ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح سے اگر آپ روحانی قربانی کو اگر پڑھیں گے